किया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नबीता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। आमीन। तो ये पांचवा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह से बोला गया, ये कलमों में सबसे छोटा कलमा है, लेकिन इसकी कैफियत बहुत बड़ी है। तो हम पहले देखेंगे कि कलमा होता क्या है। तो कलमा या कलाम वो बात है जो बोलने वाले की सोच, मकसद और उसकी कैफियत को जाहिर करती है। तो आज हम इन तीन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की सोच क्या थी, ये कहने के पीछे कि मैं प्यासा हूँ, उनका मकसद क्या था और उनकी कैफियत क्या थी। तो आप सब इन तीन चीज़ों को याद रखें। तो उनकी सोच क्या थी, इसके लिए हम हवाला देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 16 और 17। मैं पढ़ती हूँ। ये ना समझो कि मैं तो रहत या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ। मंसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तो रहत से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो अब हम इस हवाले के पीछे खुदावंद यीशु मसीह की सोच को देखते हैं। खुदा की सोच थी कि अपने बाप के कलाम को पूरा करना। जो नविश्ते उनकी बाबत लिखे गए थे कलाम में, उनको पूरा करना। तो नविश्ते ये थे, यीशु ज़मीन पर आए, उनका ज़मीन पर आना, उनका मसलूब होना, उनका मर जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये नविश्तों में लिखा गया था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया अपने बाप की सोच को कि उन्होंने उसके बारे में क्या लिखा है, कि वो पैदा होगा, ज़मीन पर आएगा, मसलूब होगा और हमारी खातिर अपनी जान देगा। उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया क्योंकि नविश्ते में उनके बारे में लिखा गया था। अपने दोस्त से धोखा खाया, क्योंकि ज़िक्रिया की किताब में लिखा है कि उसने अपने दोस्त से कि मेरे दोस्त ने मुझ पर लात मारी। जो नविश्ते उनके बारे में लिखे गए थे, उन्होंने उनको पूरा किया। एक और हवाला देखेंगे, रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 8 बाब और उसकी 17 आयत। और अगर फर्जंद है तो वारिस भी है, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। तो अब उसके साथ दुख कैसे उठाएं? जैसे उसने दुख उठाए, दुख में नविश्तों को पूरा किया, हमें भी चाहिए कि हम दुख में भी उसको याद रखें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि काम या कलाम जो भी करो ये जान कर करो कि खुदा के लिए करते हो। तो मसीह ने भी ये कहा कि जो जान देने तक वफादार रहेगा, मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। तो जो दुख उठाते हैं नविश्तों को पूरा करने के लिए, उसे जिंदगी का ताज मिलेगा। फिर दुखों के हवाले से ही एक और बात मत्ती की अंजील 5 बाब 10 आयत में लिखी है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो मसीह यीशु किस सबब से सताए गए थे? रास्तबाजी के सबब से सताए गए थे। तो लिखा है फिलिप्पियों के खत 2 बाब में, खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तो उसने मैं प्यासा हूँ इसलिए नहीं कहा सिर्फ कि वो प्यासा था, इसलिए कि नविश्तों को पूरा कर सके। तो वो नविश्ता कौन सा था जिसको यीशु मसीह ने पूरा करना था? उसको हम देखेंगे ज़बूर 22 उसकी 15 आयत में। मेरी कुव्वत ठीकरे की मालिक खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई, और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। तो मरने से पहले क्या हुआ था? उन्होंने बोला मैं प्यासा हूँ, क्योंकि उनकी जुबान खुश्क हो गई। क्या हुआ? उनकी कुव्वत खुश्क हो गई, उनकी जुबान उनके तालू से चिपक गई। तो मैं
کہا تھا کیونکہ نوشتے میں لکھا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہی کیوں لکھا گیا کہ میں پیاسا ہوں. تو بیسیکلی یسوع مسیح جو تھے وہ روبوٹ نہیں تھے بلکہ وہ ایک انسان تھے. انہوں نے آدم کے گناہ کو اٹھایا تھا. جو آدم کا گناہ نسلوں تک چلنا تھا اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح نے اپنی جان دی. تو آدم ایک انسان تھا اسی لیے یسوع مسیح کو بھی ایک انسان بنا کر دنیا پر بھیجا گیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیں اور ہمیں ان گناہوں سے نجات دے. تو سولی پر باقاعدہ ایک انسان تھا اسی لیے یسوع مسیح کو انسان بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ جان دے. تو سولی پر ایک انسان تھا تو اسی لیے لکھ دیا گیا کہ وہ پیاسا ہوگا. تو یسوع نے اپنے نوشتے کو پورا کرنے کے لیے بولا کہ میں پیاسا ہوں. اب دوسری بات کو ہم دیکھتے ہیں مقصد کو کہ خدا یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا. ہم اپنی مرکزی آیت پر واپس آتے ہیں. اس کے بعد جب یسوع نے ٹھان کیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں. تو یہ میں پیاسا ہوں کہنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر اٹھا لینا تاکہ وہ دکھ ہم پر ڈالے نہ جائیں. تو اب یسوع مسیح کی ذات پر ایک الزام تھا جو کہ اقوام کہتے ہیں کہ یسوع کو صلیب نہیں دی گئی تھی بلکہ ان کی جگہ کسی اور کو صلیب دی گئی تھی. تو اب کیا واقعی وہ یسوع تھے جو مصلوب ہوئے تھے صلیب پر؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مصلوب ہونے والے کی سوچ کیا تھی چیزوں کو لے کر. وہ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اگر وہ صلیب پر چڑھ گیا تھا تو کس وجہ سے چڑھا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ڈل جائے پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو تیری مرضی اس کی مرضی کوئی خاص مرضی تھی. مطلب اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد تھا جو پورا ہونا تھا. تو پھر اگر ایسا تھا تو خدا کی جگہ کوئی خدا یسوع مسیح اپنا ہم شکل دے سکتے تھے. اگر وہ اپنا ہم شکل دیتے تو پھر ان کی مرضی جو باپ کی مرضی تھی وہ پوری نہ ہوتی. تو ایسا نہیں ہوا. تب وہ مقصد کیا تھا؟ خاص مقصد. یوحنا کی انجیل 10 باب اور 10 آیت اس مقصد کو ظاہر کرتی ہے. آیت ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. بس میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اب یہاں یسوع مسیح کی وہ مقصد ظاہر ہوتا ہے. ان کا مقصد اگر وہ کسی اور کو دے دیتے تو وہ جو قتل کا الزام تھا یسوع مسیح پر آتا. اس کو دوسرے بندے کو ہلاک کس نے کیا ہوگا؟ یسوع مسیح. جبکہ خدا کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. تو اگر ان میں سے وہ خود ہی ایک دے دیتے تو ان کا مقصد پورا نہ ہوتا. تو خود انہوں نے ہماری پیاس خود اٹھا لی تاکہ ہماری پیاس وہ خود اٹھائیں اور ہم بچ جائیں. وہ دکھ ہم پر نہ آئے. تو یہ کلمہ دکھ کا کلمہ. تیسری بات ان کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت بیسیکلی وہ ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت تھی. یسوع نے کافی عدالتوں کے چکر کاٹے تھے جس وجہ سے انہیں پیاس لگ گئی. پھر اپنی صلیب اٹھائی اور کلوری کی پہاڑی پر گئی اور بہت پانی کی کمی ہو گئی تھی. اور جو عام انسان ہے سائنس کے اکارڈنگ وہ 2 دن سے زیادہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اب یہاں 2 قسم کی پیاس ہے. ایک اسپرچول ڈی ہائیڈریشن اور ایک جسمانی پیاس اور روحانی پیاس. 2 طرح کی پیاس ہے. جو جسمانی پیاس تھی وہ تو اس کی پانی سے بجھا دی گئی سکہ پلا کر. اور جو روحانی پیاس تھی وہ ان کی پیاس کیا تھی؟ وہ پیاس ان کی ہے کہ ان کے لوگ ان کے پاس آئیں. ان کی پیاس ہے کہ ان کے پیاس ان کے لوگ ان کے پاس آئیں. کہ ان کا سرد ہے اور نہ گرم کر کے نیم گرم ہے. تو نہ تو ہم پوری طرح اس کے ساتھ چلتے ہیں نہ پوری طرح اس کے خلاف چلتے ہیں بلکہ ہم کیا اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کی پیاس جو اسپرچول ڈی ہائیڈریشن اور
جسمانی اور روحانی پیاس ہے. جسمانی پیاس ان کی پانی سے بجھائی گئی اور روحانی پیاس تھی کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اب یہ ہے اس کی پیاس کہ اس کے لوگ اس کے بعد واپس آئے. جس چیز کے لیے ہے وہ پیاسا. تو فوجیوں نے تو اس کو سکہ ملا دیا تھا, لیکن آج ہم اسے کیا دے رہے ہیں؟ کیا ہم صرف اس دوست کے لیے آ رہے ہیں؟ نہیں, ہم اس کے لیے نہیں آتے. ہم بلکہ اپنی پیاس بجھانے آتے ہیں. ہم اپنی خواہشات کو لے کر آتے ہیں, خدا کے آگے جھکتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دیں, ہمیں یہ دے دیں. بلکہ یہ شکر گزاری نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی جان دی اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے. انہوں نے اپنی جان دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے. ہم اس چیز کی شکر گزاری نہیں کرتے. ہم اپنی پیاس بجھانے آتے ہیں. تو کیا آج اس کی پیاس سیٹسفائی ہو رہی ہے؟ نہیں, بلکہ ہم اپنی پیاس سیٹسفائی کرتے ہیں. تو فوجیوں نے پانی نہیں دیا بلکہ سرکہ دیا, تو ہم کیا دے رہے ہیں اس کو؟ تو آج ہم نے اس کلمے سے سیکھا کہ ان کی سوچ, ان کا مقصد اور ان کی کیفیت کیا تھی. ان کی سوچ تھی نوشتوں کو پورا کرنے کی. ان کا مقصد تھا لوگوں کی پیاس, مطلب ہماری پیاس اٹھائیں اور ہمیں دکھوں سے بچا لیں. وہ خود ہلاک ہوئے تاکہ ہم کثرت کی زندگی پائیں. ان کی کیفیت تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو واپس چاہتے ہیں. ان کی اپنی اس درد بھری کیفیت میں بھی, اس کیفیت نے اس بات کو ظاہر کیا کہ انہیں کچھ چاہیے, اور وہ کیا چاہیے؟ انہیں ان کے لوگ واپس چاہیے. تو خدا ان کے کلام کے پڑھے اور ان کا کلام کیا.